جی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. لاکھوں بار درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر. کروڑہ بار درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر. جی بچوں، آج تربیتی نشست کا آج لیکچر نمبر 13 ہے. لیکچر نمبر 13. اللہ اکبر، 12 لیکچر ہو گئے ہیں، 13واں لیکچر ہے آج. تو کیا سمجھتے ہیں کہ تبدیلی آنی چاہیے تھی نا؟ تبدیلی نہیں آئی. تبدیلی یہ آئے گی جب 40 لیکچر پورے ہوں گے تو، کیونکہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے بلایا تھا، 30 کے لیے بلایا تھا. 30 پہ موسیٰ علیہ السلام اس طریقے سے اللہ کی امیدوں پر نہیں پورے اترے. 10 دن کے لیے مزید اللہ نے ٹھہرایا. 40 دن کے بعد، یعنی 40 دن اور رات کے بعد موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر پہنچے کہ اللہ پاک نے انہیں تورات عطا فرمائی. اولیاء صلحاء کے پاس جب جاتے ہیں لوگ روحانی تبلیغ کے لیے، روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو روحانی نشو و نما دینے کے لیے، تو وہ 40 راتوں کے لیے اپنے پاس رکھتے ہیں. چلا کشی جو ہوتی ہے وہ 40 راتوں کے لیے ہوتی ہے. تو 40 لیکچر سے پہلے تبدیلی ممکن نہیں ہے. انشاءاللہ امید ہے وابستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رہے. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے کامیابی کے لیے قسمت. اللہ اکبر. جب ہم کسی سے پوچھتے ہیں بھائی آپ کامیاب نہیں ہوئے، پوچھتے ہیں نا، ایسا ہے یا نہیں؟ حتیٰ کہ ہر کسی کو ایک طرح کا ماحول ملتا ہے، ادارہ ملتا ہے، استاد ملتے ہیں، بکس ملتی ہیں، وہ ایک طرح کا ماحول ہوتا ہے. ایک افیسر بن جاتا ہے، دوسرا چور بن جاتا ہے. ماحول ایک ہی ادارہ ہے، ایک ہی ادارے سے سارے افیسر نہیں بنتے. بات میں آ گئی کہ نہیں؟ آپ چلے جائیں MCM ملٹری کالج مری، پاکستان کا عظیم کالج گنا جاتا ہے، ایسا ہے. وہاں بچے داخل ہوتے ہیں، ایک ہی بیچ ہوتا ہے، ایک ہی بیچ ہے. اس بیچ میں کوئی پائلٹ بن جائے گا. پاکستان کی سب سے بڑی نوکری پائلٹ کی ہے. پائلٹ اگر بندہ ریجیکٹ ہو جائے کسی وجہ سے، نظر کی وجہ سے، سماعت کی وجہ سے، جسمانی معذوری کی وجہ سے، وہ لیفٹیننٹ آتا ہے آرمی میں، لیفٹیننٹ، ٹھیک ہے، یعنی کہ افیسر، بطور افیسر آتا ہے. اوکے ہو گیا، اس کو ریجیکٹ نہیں کرتے. اس کے دونوں بازو فریکچر ہو گئے، دونوں ٹانگیں فریکچر ہو گئی، اس کے دماغ سے کام لیتی ہے آرمی. جو ایئر فورس کا پائلٹ ہوتا ہے وہ بندہ بڑا عظیم ہوتا ہے. 6 سے 7 سلیکٹ ہوتے ہیں پورے سال، پورے پاکستان سے. تو کہنے والی بات ہے ایک ہی ماحول ہے. ہو سکتا ہے ایک سال میں کوئی پائلٹ بن جائے، ایک آدھ کوئی نہیں بنتا، کوئی افیسر بن جاتا ہے، کوئی نہیں بنتا. بات میں آ گئی کہ نہیں؟ کوئی کس فیلڈ میں چلا جاتا ہے، کوئی کس فیلڈ میں. ماحول ایک ہے، کلاس ایک ہے، بکس ایک ہے، نصاب ایک ہے، ٹیچر ایک ہے، تربیت ایک ہے، لیکن کوئی کیا بن جاتا ہے اور کوئی اوکے ہو گیا. ماحول سب کو ملتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں جب ہم پوچھتے ہیں بھائی خیریت ہے آپ افیسر نہیں بنے، تو کہتا ہے یار میری قسمت ہی خراب تھی. ڈائریکٹ قسمت پر پھینک دیتے ہیں. یار معاشرہ مجھے صحیح نہیں ملا، لوگ صحیح نہیں ملے، دوست نہیں صحیح ملے. جس سوسائٹی میں رہتا تھا یار ادھر افیسر تھا ہی کوئی نہیں. کوئی ریڑھی والا تھا، کوئی فیکٹری والا تھا، کوئی پان کی شاپ کھولے بیٹھا تھا، کسی کا کیا مسئلہ تھا. یار مجھے افیسر ملا ہی نہیں، مجھے افیسر والا معاشرہ ہی نہیں ملا. بھائی قسمت کے بعد معاشرے پر پھینک دیتے ہیں. مجھے کوئی ادارہ نہیں ملا جی، آپ افیسر نہیں ملے، اچھا ادارہ نہیں ملا.
اسکول نہیں ملا، اچھے کالج میں میرا داخلہ نہیں ہوا، اسکول مل گیا، کالج مل گیا، اچھی یونیورسٹی نہیں ملی، میں اس لیے نا کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل کس پر پھینک دی؟ ادارے پر. اوکے، بالفرض ادارے پر بھی نہیں پھینکتے، آپ آگے والدین پر. والدین کا قصور ہے، میرے پر پیسہ ہی نہیں لگایا، بڑے بھائی پر لگایا، بڑی بہن پر لگایا، وہ آفیسر بن گئے، مجھے تو ان گھر والوں نے پوچھا ہی نہیں. میرا قصور نہیں، میرے ابا جی سے پوچھیں، میری اماں جی سے پوچھیں، ان کا قصور ہے. اس وجہ سے میں اچھی پوسٹ پر نہیں گیا. کس پر آپ نے پھینک دی بات؟ والدین پر. بالفرض کوئی بچہ والدین پر بھی نہیں پھینکتا، نیچے آ جائیں گے، وہ کہے گا یار میں اتنا ذہین نہیں تھا، میں اتنا ذہین ہی نہیں تھا. جب ذہین نہیں تھا تو یار میں اس لیے آفیسر نہیں بنا. میری ذات سے پاکستان کو یا سرزمین پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. وائے؟ مسئلہ ہے میرے دماغ میں، مسئلہ ہے. پھینک دی دماغ پر بات. اس سے نکلے میرے بیک پر کوئی، میری بیک نہیں تھی، میرا کوئی ماما آفیسر نہیں تھا، یار سفارش چلتی ہے. میرے والد صاحب اچھے عہدے پر نہیں تھے، میں نہیں بنا. میرے ماما، چاچا، تایا، میری فیملی میں یار کوئی آفیسر تھا ہی نہیں، تو میں نہیں ہوا تو کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی فیملی میں کوئی آفیسر تھا ہی نہیں تو آپ بھی نہ بنے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. فیملی کے بیک پر پھینک دی. جب سارے ہی شہزادے تھے تو ایک شہزادہ میں ہو گیا تو کیا ہوا؟ اپنے اوپر بات نکلے، پھر آگے آ جائیں. پھر بندہ استاد پر کہتے ہیں یار جو علامہ اقبال کو ملے تھے نا استاد، کاش کہ مجھے ملتے، میں بھی ایک اور علامہ ہوتا. قائد اعظم کو پاکستان میں یا بر صغیر میں کوئی ٹیچر نہیں ملا تھا، وہ لندن پڑھنے کے لیے گئے، انہیں اچھا ٹیچر مل گیا، یار آج اس لیے قائد اعظم ہے. بیٹا جی اچھا استاد ملتا ہے، کیا آپ نے تلاش کی؟ نہیں. استاد کو مجھے تلاش کرنا چاہیے تھا، میں نہیں، مجھے ملا ہی نہیں. بس جی میں جس ادارے میں گیا ہوں مجھے ٹیچر اچھا نہیں ملا، ٹیچروں نے مجھے گائیڈ لائن ہی نہیں دی، یار میں اس وجہ سے نا بس رہ گیا، بس ٹماٹر بیچ رہا ہوں یا مزدوری کر رہا ہوں فیکٹریوں میں. اس سے نکلی، پوچھا جی آپ آفیسر نہیں بنے؟ یار میں بننا تو چاہ رہا تھا، اللہ کی مرضی نہیں تھی. اللہ آپ کا دشمن ہے؟ اللہ تو ہر لمحہ چاہتا ہے کہ اے انسان اٹھ کر. انسان بڑھتا ہے آگے تو اللہ مدد کرتا ہے نا. اللہ نے تو مدد نہیں کی پیغمبروں کی. آپ کو پتہ ہے، آپ کو شاید یہ شعور نہیں ہے، اللہ کا بہترین دوست ابراہیم علیہ السلام تھے. نمرود کے ساتھ جب، ایک مثال دیتا ہوں اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں، میں کہتا ہوں کہ لوط علیہ السلام کی وہ مثال ہے، سیدنا شعیب علیہ السلام کی مثالیں ہیں، بے شمار مثالیں ہیں، لیکن ایک میں دے دیتا ہوں آپ کو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے مثال کا. لیکن اس مثال سے جو چیز میں دے رہا ہوں نا، میں جو چیز آپ کو نکال کر دوں گا وہ چیز ہماری اس کے ساتھ آ رہی ہے، قسمت کے ساتھ. اللہ اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرنا چاہتا تو لڑائی کیوں ہونے دی نمرود کی اور ابراہیم علیہ السلام کی؟ لڑائی ہونے دی، لڑائی ہو گئی، اس کے بعد اس نے لکڑیاں کہا، حکم دیا لکڑیاں جمع کرو. اللہ نے اگر ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرنا ہوتی تو لکڑیاں جمع ہونے دیتا؟ لکڑیاں، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کام ہوتا ہے؟ اتنا تو ایمان ہے نا آپ کا کہ پتا بھی ہلتا ہے تو رب کی مرضی ہوتی ہے. میں اس طرف لے کے جا رہا ہوں، اللہ نے نہیں روکا، لکڑیاں جمع ہونے دی، لکڑیوں کو آگ لگنے دی. اللہ چاہتا تو آگ کو روک سکتا تھا، وہ کوشش بھی کرتے تو آگ نہ جلتی. ٹھیک ہے نا؟ اب کیا ہوا؟ آگ بھی جلی، آگ بامبڑ بن گئی، اللہ نے بننے دی. انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا، اللہ نے پکڑنے دیا،
انہوں نے اٹھایا اللہ نے اٹھانے دیا، انہوں نے پھینکا اللہ نے پھینکنے دیا۔ میں یہ شعور دینا چاہتا ہوں کہ رب مدد پیغمبر کی بھی نہیں کرتا جب تک وہ اپنی مدد خود نہیں کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام ڈرے نہیں، بھاگے نہیں، کھڑے رہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کھڑا رہے، لڑے۔ جب وہ آگ پر گرے چیخو پکار نہیں کی، آرام سے گرے آگ میں، ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ جب آگ میں کھڑے ہوئے، آگ پوری ان کے جسم کو اپنے لپیٹ میں انہوں نے لے لیا آگ نے۔ اللہ نے پھر بھیجا جبریل کو کہ اب آگ کو کہہ کہ ابراہیم میرے جو میں آزمانا چاہتا تھا اس کی بہادری، اس کی گلیری، اس کے دماغ کا جو وزڈم ہے میں اس کو دیکھنا چاہتا تھا، وہ کمپلیٹ ہو گیا، وہ جیت گیا۔ اب آگ کو کہو خبردار اس کو چھونا نہیں۔ آئی سمجھ؟ یاد رکھنا اللہ تب تک مدد نہیں کرے گا جب تک آپ خود آگے نہیں بڑھو گے۔ اوکے ہو گیا؟ خبردار قسمت کو نہیں کوسنا۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، یہ چیزیں ان کے اوپر ہم اپنا ساری ذمہ داری ان پر پھینک دیتے ہیں، خود کنارے پر ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ ہر بندے کو آپ کے ہی علاقے میں جس گاؤں میں رہتا ہوں تقریباً راؤنڈ اباؤٹ میرا خیال ہے کہ 3000 پلس گھر ہوں گے۔ جب میں وہاں کرکٹ کھیلتا تھا، کبڈی کھیل رہا ہوں، گھوم پھر رہا ہوں، اس ٹائم تک کوئی ایک عالی شان میرے سامنے کوئی مثال نہیں تھی، کوئی بھی عالی شان مثال نہیں تھی۔ گریجویشن تک لوگوں نے پڑھا تھا، میرے ٹیچر بھی تھے وہ بھی گریجویشن تک تھے۔ میں نے جب ہجرت کی آیا تو پہلی بار میں اپنے گاؤں کا بندہ تھا جس نے ڈبل ایم اے کیا تھا۔ میرے ڈبل ایم اے کے بعد کیپٹن صاحب ایک ہستی تھے، میرے پڑوسی تھے، کیپٹن بنے تھے وہ۔ آرمی میں سپاہی بھرتی ہو نا تو وہ ترقی کرتے کرتے کیپٹن تک جا سکتے ہیں۔ اوکے ہو گیا؟ یہ نالج آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ سپاہی بھرتی ہوا آرمی میں، وہ کیپٹن تک جا سکتا ہے، وہاں پابندی، اسے آگے نہیں جا سکتا۔ آرمی میں جو افیسر لیفٹیننٹ بھرتی ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ کیپٹن بھرتی ہوتا ہے، وہ کیپٹن سے جنرل چیف آف آرمی سٹاف بنتا ہے۔ وہ یہ دو الگ الگ کیٹیگریز ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ سپاہی بھرتی ہوئے تھے، کیپٹن بن گئے۔ صوبیدار اب بے شمار صوبیدار ہیں۔ یہ جو میں ان کے چچا کا بیٹا ہے وہ پائلٹ ہے، پائلٹ، ٹھیک ہے؟ ایم سی ایم مری سے اس نے پڑھا ہے، پائلٹ بنا۔ اب اتنے زیادہ بینکر ہیں، بینک مینیجر بھی میرے گاؤں کا ہے، اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہیں میرے گاؤں کے ہیں۔ بات میں آ گئی کہ نہیں؟ لیکن جب میں نے پڑھا میرے سامنے تو کوئی تاریخ نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ تاریخ بچے بناتا ہے بندہ، تاریخ لیتا کبھی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اوکے ہو گیا؟ اور جو پائلٹ ہوتا ہے اس کی بڑی عزت ہوتی ہے۔ ان کا کوئی فیملی کا کوئی بندہ نہیں، اس کی نا جو ہمارا پائلٹ ہے بچہ، پتہ نہیں اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، میرا خیال ہے کہ زندگی میں ایک ہی ملاقات ہوئی ہے اس سے۔ اس کے نا سسرال گجرانوالا میں، اس میں سے کوئی بندہ ایڈمٹ تھا ادھر جنرل ہاسپٹل میں۔ بیٹے وہ خالی پائلٹ آیا جنرل ہاسپٹل میں، پورا جنرل ہاسپٹل ہل گیا تھا۔ بات میں آ گئی کہ نہیں؟ ان کے دماغ کا کوئی مسئلہ تھا، ایکسیڈنٹ ہوا تھا شاید کسی بندے کا۔ کہنے والی بات ہے کہ وہ پائلٹ اپنی محنت سے بنا، لیکن اس کے بعد جو اس کی ریسپیکٹ ہوئی ہے جنرل ہاسپٹل میں، پورے ڈاکٹر سارے اس کے پاس آ گئے، اس کو وی آئی پی پروٹوکول ملا۔ وی آئی پی جو کمرہ آتا ہے وزیر اعلیٰ کا، وزیر اعظم والا جو کمرہ ہوتا ہے ان کے مریض کا، وہ والا اس بچے کے وہ رشتہ دار کو دیا گیا۔ صبح و شام نگہداشت کی گئی،
اور اسپیشل گورنمنٹ کی طرف سے ان کی فیملی کو کھانا ملتا تھا۔ کامیابی ایک بندے کی ہوتی ہے بیٹے، وہ پوری اپنی نسل کو فائدہ دے جاتا ہے۔ جو میں نے کہی بات سمجھ آئی نا، وہ اس کی سسرال میں سے تھے، خالی اس نے آیا، آرام سے آیا، گاڑی سے اترا، اندر چلا گیا، اس نے کہا کہ میں کیپٹن ہوں۔ انہوں نے کوئی ٹینشن نہیں دی، کیپٹن عام ہوتے ہیں۔ جب اس نے کہا نا میں پائلٹ ہوں ایئر فورس کا، اس نے کارڈ دکھایا، پھر ہلچل مچ گئی، ہلچل مچ گئی۔ بیٹے پائلٹ کی اس ٹائم پاکستان میں بڑی ریسپیکٹ ہے، بڑی عزت ہے۔ یوں سمجھے کہ وزیر اعظم کی کم میں پاکستان میں پائلٹ کو زیادہ عزت دیتے ہیں۔ تو جو بندہ کامیابیاں حاصل کرتا ہے بیٹے، وہ کامیابیاں پھر اس کو رہتی دنیا تک اسے یاد رکھا جاتا ہے، فیملی میں لوگ اسے عزت اور توقیر کی علامت سمجھتے ہیں۔ اب آ جائیں کہ اگر ہم کامیابی کے لیے صرف قسمت کو دیکھیں، یار کامیابی صرف قسمت سے ہے، پھر بیٹے گھر میں سوتے رہے نا، قسمت ہوئی تو آپ آفیسر بن جائیں گے، گھر میں جا کر سو جائیں۔ آپ کہیں جی میری قسمت بڑی کمال کی ہے۔ انڈیا والوں نے ایک فلم بھی بنائی تھی قسمت کنیکشن کے والے سے، کہ جو قسمت ہے وہ کنیکٹ ہوتی ہے اور پروان چڑھاتی ہے۔ احمد کو اس لیے نہیں پتا کہ مولوی ہے نا، تو کنیکٹ ہوتی ہے، اور واقعی وہ، کیونکہ ان کی کتاب وید میں یہ چیزیں ہیں، ان کی جو کتابیں نا سیتا گیتا رام، ان کے اندر قسمت کو وہ بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ اسلام میں بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں قسمت ہے، لیکن حضرت علی کا فرمان پاک ہے کہ اگر تیری قسمت بری ہے، تیرے بازو میں دم ہونا چاہیے، تیرے بازو میں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا بازو ہے تیرا، بازو تیرا توحید کی طاقت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس تو مستفوی ہے۔ تو اگر بازو میں طاقت ہے تو قسمت کو تو بدل سکتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے۔ اور ہندوازم کہتے ہیں کہ قسمت سے زندگی بدلتی ہے، زندگی قسمت کو نہیں۔ یہ دو الگ تصورات ہیں، اور بیسٹ اور خوبصورت تصور اسلام کا ہے۔ کس کا تصور ہے؟ اسلام کا۔ اب آئیں ذرا، کہتے ہیں کامیابی کے لیے قسمت، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن قسمت بھی بدلتی ہے۔ قسمت بدلے گی تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں قسمت ہے کیا۔ اب ہمارے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ قسمت کیا ہے۔ قسمت، آپ کو اچھا دوست مل گیا، اچھی قسمت آپ کی ہے، اچھا دوست مل گیا، آپ کی قسمت اچھی ہے، دوست اچھا ملا۔ ورنہ لوگوں کو دوست ہمیشہ برے ہی ملتے ہیں۔ آپ کبھی بھی قسمت پر یہ نہ کہیں آپ کو اچھا دوست ملا، قسمت کی وجہ سے ملا۔ شوق، آپ کو اچھا شوق ہے بیٹے، وہ شوق جس پر لوگ ناز کریں، وہ شوق۔ اچھا بہترین کھلاڑی، ٹھیک ہے، بہترین قاری، سمجھ آ گئی، بہترین نعت خوان، موٹیویشنل سپیکر، بہترین، یہ آپ کے شوق ہونے چاہیے۔ ایسے شوق جس کے پیچھے لوگ آپ کے چلیں، آپ لیڈر ہوں، قائد ہوں، لوگ آپ کے پیچھے چلیں، وہ اچھا شوق ہے۔ اگر آپ کو اچھا شوق ملا بیٹے، آپ کی قسمت اچھی ہے تو ملا نا، قسمت بری نہیں ہوتی۔ اب آگے آ جائیں، خدا کی نعمت، آپ نظر آپ کی ٹھیک ہے، دانت آپ کے ٹھیک ہے، سماعت آپ کی ٹھیک ہے، آپ کے بازو ٹانگیں ٹھیک ہے، جسم ٹھیک ہے۔ کہیں تو بچے ہیں، یہ ایک دن مجھے ملنے آیا بچہ، ایک کانسیپٹ میں اس نے مجھے، میرے سے 9th کی تھی اس نے، اور یہ اگر اب ہوتا تو وہ انٹر میں ہوتا۔ وہ ایک دن ملنے آیا، تو یہ جو آپ کی گلی ہے، گلی میں وہ جو پولیس والا ہے حسن، شاید اس بچے کا کلاس فیلو تھا، اس کو مل، یہ ادھر پنجاب سوسائٹی سے تھوڑا سا آگے رہتا ہے، کہیں ڈی ایچ اے کی سائڈ پر۔ وہ اس سے ملنے آیا، تو اس کو پتا تھا میرا سکول ہے، وہ مجھے ملنے آ گیا۔ پتہ نہیں اب وہ زندہ ہے یا نہیں۔ تو ویسے میں نے کہا بچے کیا ہو گیا، آپ تو بڑے اچھے خوبصورت
तवाना बंदा था। उसने कहा सर जी मैं अचानक मुझे दर्द पड़ा, हॉस्पिटल में आया तो उन्होंने कहा कि तेरे दोनों गुर्दे ख़त्म हैं। नौजवान 9th का स्टूडेंट था, उसने दाखला भेजा हुआ था, पेपर नहीं दे सका, ख़त्म गए। बात में आ गई कि नहीं? पता नहीं अब आयात है या नहीं, मुझे इस चीज़ का तो नहीं पता। काफ़ी दिन पहले वो उसकी टिकटॉक पर कोई वीडियो आती थी, मेरा ख्याल है कुछ 6 महीने या साल हो गया, अब नहीं आ भी नहीं रही। लेकिन जिस बंदे के दोनों गुर्दे ख़त्म हो जाएं वो कितना अरसा जिंदा रह जाएगा। गुर्दों की सफाई हो रही थी उसकी। 9th का बच्चा था। बेटे क्या हो गया है? रात को ठीक ठाक स्कूल से गया, सोया, उठा, ख़त्म गेम। ज़िंदगी बस इतनी है, गरूर, तकब्बर, असी यह कर देंगे वो कर देंगे, छुट्टी बंदे की। बात में आ गई कि नहीं? लिहाजा अपने आप को आप पहचानो। उसके बाद खुदा की नेमत जो मैं बता रहा था कि बेटे आपके पास अल्लाह ने सेहत दी है, किसी किस्म की आपको बीमारी नहीं है। इस जगह पर जहां बैठे हैं, कहीं आप हॉस्पिटल में जाएं, जनरल हॉस्पिटल में शाम को विजिट कर लें, नौजवान पड़े होंगे, किसी का दिल का ऑपरेशन है, दिल के वाल बंद हैं, किसी का गुर्दों का मसला है, किसी का अंदर पेट का मसला है, अंतड़ियों के मसले हैं, कईयों की नज़र चली गई है। बात में आ गई कि नहीं? वजन उठाया सर पर, पट्टे ये बैठे, ख़त्म गेम। आप पर अल्लाह की खास करम नवाजी है तो बेटे आपकी किस्मत अच्छी है। मैं कैसे कह सकता हूं कि आपकी किस्मत बुरी है? उसके बाद आगे आ जाए, खुश अखलाक, आप अच्छे अखलाक वाले हैं, आपकी किस्मत अच्छी है। अगर आपकी किस्मत बुरी होती, आप बद किरदार होते, बद अखलाक होते, बदतमीज़ होते। आज तक किसी ने आपको बद अखलाक नहीं कहा, बदतमीज़ नहीं कहा, इट्स मीन आपकी किस्मत अच्छी है, आप अच्छे वे में जा रहे हो, बेहतरीन जा रहे हो, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद बेटे कदर करना, टाइम की आप कदर करें, इल्म की। जितना इल्म आपको मिल गया, देखो ना 10th तक पहुंच गए हो, 9th तक आप पहुंच गए हो, किस्मत अच्छी थी तो यहां तक पहुंचे हैं ना। बेटे ये मोटरसाइकिल की दुकान है, उधर देख लें 2-4 बंदे, नाई की दुकान पर देख लें, इधर हसन के पास 2-4 बंदे रखे हुए हैं, वो भी अनपढ़ हैं। ठीक है, आपकी किस्मत अच्छी है, 9th तक इंशाअल्लाह ताला आप आगे भी यूनिवर्सिटियों तक जाएंगे। आपकी किस्मत अच्छी है, खबरदार किस्मत को कोसना। यहां तक आप पहुंचे हो, बेहतरीन किस्मत है, किस्मत आपका साथ दे रही है। ओके, अब आपने क्या करना है? ये किस्मत बता दी, ये जो आप दोष ठहराते हो वो भी आपको मैंने बता दिया, ये चीजें बता दी। आप 3 चीजें आपके अंदर होनी चाहिए तो किस्मत आप, मैं कहता हूं किस्मत आपकी गोद में। जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो आपने अदा करनी है। मैं बतौरे घर का सरबराह हूं, मुझे पता है यार मेरी ये जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा, किस्मत मेरी बेहतरीन है। मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा, मैं पढ़ ही नहीं रहा, मैं टाइम पर स्कूल नहीं आ रहा, टीचर बात करता है मैं पीछे खुसर खुसर कर रहा हूं। जैसे वो नहीं, कबूतर अगर अपनी आंखें बंद कर ले और ये कहे कि बिल्ली अंधी है, ऐसा तो नहीं होता। बात में आ गई कि नहीं? खुसर खुसर करने से आपका किरदार शो होता है, आपके अंदर का शैतान बाहर आता है। आप क्या है, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, आप टाइम पर स्कूल नहीं आ रहे, यूनिफॉर्म ठीक नहीं है आपका, आप जो काम आपको दिया जा रहा है होमवर्क वो नहीं कर रहे, सबक याद नहीं कर रहे। अगर बेटे आप अच्छे स्टूडेंट नहीं है ना तो इसमें कोई शक नहीं आप अच्छे बेटे भी नहीं हैं। अगर आप अच्छे बेटे नहीं तो आप अच्छे भाई नहीं। मैं हकीकत जब कुछ भी नहीं तो बेटे जिंदा रहने का फायदा, जिंदगी इस जमीन पर बोझ ही है फिर। तो लिहाजा अपनी जिम्मेदारी आप पूरी करें बेटे, किस्मत खुद बदलेंगे आप। किस्मत के लिए नहीं कहेंगे मेरी कामयाबी के पीछे किस्मत है, नहीं, आपकी कामयाबी के पीछे क्या है? आपकी जिम्मेदारियां। आपको पता है यार कि मैंने क्या करना है। ओके हो गया। अगली चीज
پیشن ہے، شوق، آپ نے کون سے شوق پالے ہوئے ہیں؟ اگر آپ کی شوق ہی کتے پالنا ہے تو پھر بیٹے آپ کیا بنیں گے؟ شوق آپ دیکھیں، بٹیرے رکھنا، شوق آپ کا کیا ہے؟ آوارہ گردی کرنا، شوق کیا ہے؟ ون ویلنگ کرنا، پتنگ اڑانا۔ مجھے بتائیں یہ شوق ہیں تو کیا آپ کل کامیاب نہیں ہوں گے تو آپ قسمت کو کیا گلہ کریں گے؟ میری قسمت ہی خراب تھی۔ بیٹے آپ کی قسمت تب ٹھیک ہوگی نا، پہلے اپنا شوق دیکھیں کہ آپ عظیم بندے کے عظیم شوق ہوتے ہیں، عظیم بندے کے عظیم شوق ہوتے ہیں۔ کل میں نے کیا ایک جملہ بولا تھا، بے شک زمین پر چل لیکن تیری نگاہ آسمان پر ہونی چاہیے۔ بیٹے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے شوق دیکھیں، شوق آپ کا مستقبل بتاتا ہے۔ میوزک، انا للہ و انا الیہ راجعون، لڑکوں کو ڈانس کرنے کا شوق ہے۔ ہر وہ ایک شخص تھا مائیکل جیکسن، اب ہر بچہ مائیکل جیکسن بننا چاہ رہا ہے، تو کیا کہتے ہیں، شکل مومن تو کرتوت کافرہ۔ بیٹے اسلام میں ڈانس کا کوئی تصور؟ شوق اپنا بہتر کریں، شوق۔ اب آپ کہیں گے ڈیفینیشن کر دیں شوق کی، اتنی ایک بات میں کر دوں، ہر وہ چیز آپ کے شوق میں جچتی ہے جس کو سر عام آپ بیان کریں۔ آپ کے شوق کو آپ کی ماں، آپ کا والد یعنی کہ والدین خوشی سے بیان کریں کہ میرا بیٹا یہ کرتا ہے، اس کا یہ شوق ہے۔ وہ شوق کبھی بھی آپ کو زمین پر نہیں رہنے دے گا، وہ آپ کو اڑان دے گا۔ آپ کی اماں جان اور آپ کی ابا جان آپ کے شوق کو چھپائیں، شرم محسوس کریں، تو بیٹا جی پھر آپ کو بھی تھوڑی سی ہونی چاہیے نا، تو شوق ٹھیک کریں۔ یکسوئی، فوکس۔ آپ نے، میں نے کہا تھا آپ گول بنا لیں اپنا لائف میں نے یہ اچیو کرنا ہے، پھر بیٹے ٹوٹل فوکس وہ چیز ہوگی۔ آپ اپنی دیکھو نا، شکاری شکار سے نظر نہیں ہٹاتا، نظر ہٹائے تو شکار غائب۔ تو آپ کی منزل آپ کا شکار ہے اور آپ کا فوکس آپ کا شکار ہونا چاہیے۔ بیٹے اس پر آپ رکھیں گے نظر، شکار گم نہیں ہوگا، آپ اپنی منظر پا لیں گے، آپ کی منزل جو ہوگی وہ گم نہیں ہوگی۔ پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ لوگ جب آپ سے پوچھیں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے میری قسمت خراب۔ ذمہ داری ہے، شوق ہے اور اپنا یکسوئی فوکس اپنا۔ بیٹے یہ قائم رکھنے والا بچہ کبھی اپنی قسمت کو کوسے گا نہیں۔ بات میں آگے کہ نہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو معاشرے میں آپ کو آئے دن دیکھنی پڑتی ہیں۔ بہن میں دیکھیں گے، بھائی میں دیکھیں گے، ابا جی کامیاب نہیں ہوئے، وہ بتائیں گے قسمت خراب تھی۔ چچا، تایا، مختلف فیملیز کے لوگوں میں یہ چیز ڈسکس ہوتی ہوگی۔ تو آج کے بعد آپ کبھی بھی یہ بات نہ سنیں کہ کامیابی کے لیے قسمت کا ہونا ضروری ہے، نہیں، قسمت کو آپ خود اچھا بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے کسی پر بھی اپنی کوتاہیوں کی ذمہ داری کسی پر نہیں ڈالنی، آپ کی غلطی، آپ کا مسئلہ۔ بات میں آ گئی کہ نہیں؟ اور اگر آپ کی قسمت خراب ہوتی تو بیٹے یہ سہولیات آپ کو نہ ملتی۔ اٹس مین آپ میرے پاس بیٹھے ہیں، کلاس میں ہیں، آپ کی قسمت اچھی ہے، صرف 3 کام آپ نے کرنے ہیں، 3 کام آپ کریں، انشاءاللہ تعالی 2 سال بعد، 3 سال بعد جب آپ ملیں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ سر قسمت بھی اچھی تھی اور کچھ میری ذمہ داریاں، شوق اور میری یکسوئی بھی تھی۔ پھر کل میں ملوں نہ ملوں، فرنٹ ڈیسک پر جو ملے گا اسے آ کر کہیں گے کہ میں وہی ہوں جو اس ادارے کا ٹاپر ہوں،
جیسے پچھلے دنوں مبین بچی کہہ کے گئی ہے کہ مس آپ مجھے نہیں جانتی لیکن میں اس ادارے کی ٹاپر ہوں. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ اس کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ کل جب اس ادارے میں جاتی ہے تو وہ اس کی پہچان ہو. میں چاہتا ہوں کہ کل میرے ہی ادارے میں جب آپ آئیں تو میں آپ کا تعارف کراؤں، بیٹے یہ فلاں یونیورسٹی میں یہ والی ڈگری کر رہا ہے، مجھے فخر ہے کہ یہ میرے ادارے سے پڑھ کر گیا ہے. اس ٹائم ہم قسمت کو نہ کوسیں بلکہ ہم آپ کی قسمت کے گن گائیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. السلام علیکم.